السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 یا 1138 4 مارچ 1193 اسلامی تاریخ کے ایک عظیم سپہ سالار سیاستدان اور ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا اصل نام صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا اور وہ ایک کرد خاندان میں تکریت موجودہ عراق میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے زبردست کردار، تدبیر اور شجاعت کی بدولت تاریخ میں لازوال مقام حاصل کیا۔ ابتدائی زندگی صلاح الدین ایوبی کا تعلق ایک معزز کرد خاندان سے تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیرکوہ زنگی سلطنت کے اہم عہدیدار تھے۔ صلاح الدین نے ابتدائی تعلیم کے ساتھ دینی اور عسکری تربیت حاصل کی اور جوانی میں زنگی سلطنت کی خدمت میں شامل ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے عسکری صلاحیتوں کا لوہا اس وقت منوایا جب وہ نور الدین زنگی کے سپہ سالار کے طور پر مصر بھیجے گئے۔ 1169 میں انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے مصر کو عباسی خلافت کے ماتحت کر دیا اور مصر کے وزیر اعظم وزیر بن گئے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد انہوں نے مصر اور شام کو متحد کیا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ صلیبی جنگیں صلاح الدین ایوبی کو خاص طور پر تیسری صلیبی جنگ اور فتح بیت المقدس 1187 کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 1187 میں حطین کے مشہور معرکے میں صلیبیوں کو زبردست شکست دی اور بیت المقدس کو تقریباً 88 سال کے بعد دوبارہ اسلامی ریاست میں شامل کیا۔ ان کی قیادت میں مسلم افواج نے اتحاد، شجاعت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا جس نے انہیں مغرب اور مشرق دونوں میں ایک عظیم رہنما کے طور پر مشہور کیا۔ خصوصیات: صلاح الدین ایوبی کی شخصیت ان کی دشمنوں تک دلوں کو متاثر کرتی تھی اور اپو درگزر انصاف اور رحم دل کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ بیت المقدس کے فتح کے بعد انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ شفقت اور رواداری کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ان کی تعریف ان کے دشمنوں نے بھی کی۔ صلاح الدین ایوبی 4 مارچ 1993 کو دمشق میں وفات پا گئے۔ ان کی سلطنت وسیع و عریض تھی لیکن اپنی وفات کے وقت ان کی ذاتی خزانے میں اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کا کفن خریدا جا سکے۔ ان کی زندگی سادگی، تقوی اور عوامی خدمت کا عملی نمونہ تھی۔ ورثہ: صلاح الدین ایوبی کا نام تاریخ میں ہمیشہ بہادری، دیانت اور انسانیت کے اعلیٰ اصولوں کی علامت کے طور پر زندہ رہے گا۔ ان کی قیمت اور اخلاقی قدریں آج بھی مسلم دنیا اور پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔